باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حاضرین محترم، سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات ہم مطالعہ کر رہے تھے۔ اس میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک سے ہدایت جو لوگ پاتے ہیں ان کے لیے متقین کا لفظ استعمال فرمایا، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ جو قرآن سے ہدایت پاتے ہیں وہ متقی لوگ ہوتے ہیں۔ تو متقی کی آگے نشانیاں بیان فرمائی، جن میں سے پہلی نشانی آپ کل سماعت فرما چکے کہ وہ ایمان رکھتے ہیں۔ اس ایمان رکھنے سے مراد عقیدہ ہے کہ وہ عقیدتاً مسلمان ہوتے ہیں، جو بھی بات اللہ اور اس کا رسول فرما دے وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس کے بعد جو نشانیاں متقین کی فرمائی گئی ہیں وہ عملی طور پر ہیں کہ پہلے تو عقیدہ ان کا مسلمان ہوتا ہے، مانتے ہیں، اس کے بعد ان کے عمل میں ان کے کاموں میں اسلام نظر آتا ہے۔ وہ جو کام ہوتے ہیں وہ کام کون سے ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ اب پھر دونوں باتوں کو سمجھ لیجئے۔ بعض حضرات، ایک شخص نے، پولیس کا بڑا اعلیٰ افسر تھا، اس نے مجھ سے سوال کیا کہ جی یہ بتائیں کہ مولوی حضرات یہ کہتے ہیں کہ قبر میں بھی حساب و کتاب ہوگا، اور پھر کہتے ہیں کہ میدان محشر میں بھی حساب و کتاب ہوگا، تو کدھر حساب و کتاب ہوگا؟ قبر میں ہوگا کہ میدان محشر میں ہوگا؟ اور اگر قبر میں ہو گیا تو پھر میدان محشر میں حساب کی کیا ضرورت ہے؟ یہ پرچے کیا ہیں؟ اس وقت اللہ نے جواب عطا فرمایا، تو میں نے عرض کیا کہ بات یہ ہے کہ دو قسم کے پرچے ہوں گے، دو قسم کے پیپر ہوں گے۔ ایک ہوگا عقیدے کا پیپر اور ایک ہوگا عمل کا پیپر۔ ایک عقیدے کا پیپر اور دوسرا عمل کا پیپر۔ عقیدے کا پرچہ، عقیدے کا پیپر وہ قبر میں ہوگا، عقیدے کا پیپر قبر میں ہوگا، اور عمل کا پیپر کدھر ہوگا؟ میدان محشر میں۔ اسی وجہ سے حضور نے فرمایا کہ محشر میں قیامت والے دن سب سے پہلے جو سوال ہوگا وہ نماز کا ہوگا۔ اب وہ عمل کی بات ہے، لیکن اس سے پہلے عقیدے کا پیپر ہو چکا ہے قبر میں۔ قبر میں پوچھا جائے گا رب کس کو مانتے، دین کیا ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا عقیدہ ہے۔ تو یہ عقیدے کا پیپر ہے، یہ بات یاد رہے۔ عقیدے کا بھی سوال ہوگا اور عمل کا بھی سوال ہوگا، لیکن عقیدے کا سوال قبر میں ہوگا، عمل کا سوال میدان محشر میں ہوگا۔ اس آیت کریمہ میں فرمایا دوسری نشانی متقین لوگوں کی یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ اور میں اکثر یہ بتا چکا ہوں کہ نماز قائم کرنا کیا ہے۔ قرآن پاک میں کہیں یہ نہیں لکھا کہ نماز پڑھو، نماز پڑھا کرو، یہ کہیں نہیں لکھا۔ یہاں قائم کرنے کا، اس کا معنی یہ ہے کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ماہ رمضان آئے تو آپ نمازی بن جائیں، مسجد میں وقت ڈال دیں، آپ سارا سال آنا نہیں، اور ماہ رمضان میں یوں سے کہیں کہ جی امام صاحب کی بھی کیا حیثیت ہے جو ہم نمازی ہیں، یہ بات نہیں ہے۔ بلکہ میں متقی شخص وہ ہوتا ہے جو نماز قائم، بلکہ یہاں پہ اگر تھوڑا سا میں گرامر آپ کو کروں، یقیمون لفظ ہے، یقیمون، یہ فعل مضارع جمع کا صیغہ ہے، یعنی وہ سب جو مضارع ہوتا ہے نا، اس کا تعلق حال سے بھی ہوتا ہے اور مستقبل سے بھی ہوتا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ جو متقی لوگ ہوتے ہیں یہ آج کل بھی نماز پڑھتے ہیں، کل بھی پڑھیں گے، مستقبل میں بھی پڑھتے رہیں گے، یہ کبھی نماز چھوڑیں گے نہیں۔ یقینون، اور پھر یہ نہیں کہ ایک آدھ بندہ جو متقین ہے وہ ہوگا ہی وہ جو نماز ادا کرنے والا ہوگا۔ یہاں سے ایک سبق اور ایک رد، ایک فتنے کا، وہ یہ
کہ بہت سے بندے آج کل آپ کو مارکیٹ میں ملیں گے جن کے نام کے ساتھ آپ کو پیر بھی ملے گا، بابا جی بھی ملے گا، وہ کہتے ہیں ہمیں کیا ضرورت ہے نماز پڑھنے کی، یہ تو سالکوں کا کام ہے، جو راستے میں ہوتے ہیں، جو منزل پہ پہنچ جاتے ہیں ان کو نماز کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو صاحبو ان سے پوچھئے کہ آپ تو منزل پہ پہنچ گئے تو کیا امام الانبیاء نہیں؟ امام الانبیاء نے کبھی نماز قضا کی ہے؟ اللہ کے ولیوں نے کبھی نماز قضا کی ہے؟ حضور سیدی غوث اعظم نے کبھی نماز قضا کی ہے؟ تو بس یہ بات دل میں بٹھا لیجئے کہ متقی کی نشانی یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے جو نماز قائم نہیں کرتے، کبھی پڑھ لی کبھی نہ پڑھی، وہ سب کچھ ہو سکتے ہیں لیکن متقی نہیں ہو سکتے، اللہ والے نہیں ہو سکتے۔ اللہ والا جو ہے وہ نماز کا قیام اس پہ فرض ہے، نماز واجب ہے اس پہ، اور نماز وہ کبھی چھوڑتے نہیں ہے۔ اس لیے آپ کو بتاؤں کہ فجر کی نماز لوگ کہتے ہیں کہ بڑی مشکل ہے جی، نیند آنکھ نہیں کھلتی، ہماری نیند آتی رہتی ہے۔ سنیں میری بات، میں نے جب سے علامہ اقبال کا ایک شعر پڑھا ہے نا، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سستی ہوئی ہو۔ سست تو ویسے ہم ہیں، گناہ گار، اللہ ہم سب کو معاف کرے، لیکن اقبال کا جواب شکوہ کا ایک شعر ہے، اس نے کہا کہ کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے۔ اب دیکھیے آپ اس شعر میں گم ہو جائیے کہ بندے کا اندر ہل جاتا ہے۔ کئی طرح ہم دعوے کرتے ہیں کہ مولا تجھ سے محبت کرتے ہیں، مولا تجھ سے پیار کرتے ہیں، لیکن جب نیند آتی ہے تو رب کو وہ سارا محبت، سارا پیار سب بھول جاتے ہیں۔ یہ پیار ہے اللہ سے، یہ محبت ہے اللہ سے کہ ہم آنکھ بھی نہ کھول سکے اللہ کی، ہم بستر سے نہ اٹھ سکے اللہ کی۔ کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری۔ تم تو اللہ سے بجائے نیند سے محبت کرتے، تم اپنے جسم کو اللہ کے لیے اتنی سی تکلیف نہیں دے سکتے کہ ہم اٹھ کے اللہ کو راضی کرنے کی صحیح کرنے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیے نماز اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے دوسرا رکن ہے۔ اگر یہ نہیں، اور ویسے لوگ ہم سے بڑا پوچھتے ہیں، بڑے پریشان ہو کے جی یہ مصیبت آ گئی، یہ مشکل آ گئی، کوئی وظیفہ بتا دیں، کوئی وظیفہ۔ دولت کا وظیفہ آج میں آپ کو بتاؤں، آپ سارے کام چھوڑ کے دولت کی وظیفے کریں، آپ سب کچھ چھوڑ کے دولت کی وظیفے کریں، لیکن جس وظیفے سے، جس کام سے وہ خالق کائنات ملتا ہے وہ نہیں کریں، وہ فرض ہے، وہ فرض ہے۔ میں نے ہمیشہ آپ کو تلقین کی ہے کہ فرضوں کو فرض سمجھے، نفلوں کو نفل سمجھے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ غیر ضروری کام اپنی مرضی سے دین پہ ساری رات جاگتے رہے، اور جب اللہ بلائے تو اس وقت ہم خاموش ہو جائیں، اس وقت ہم سستی کا مظاہرہ کریں۔ اللہ کی فرمایا متقی وہ ہے یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں، اور قیام پتہ کسے کہتے ہیں؟ الانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ۔ ایک نماز پڑھ لی تو اب آپ کا اندر، آپ کا دل، آپ کا لاشعوری طور پہ آپ انتظار کرنے لگ جائیں، اگلی نماز کا وقت ہوگا، میں پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ جو بندے کے اندر یہ، اسی وجہ سے اب دیکھیے، اب یہاں میں ایک دوسری حدیث ایڈ کروں۔ حضور نے فرمایا جو بندہ نماز کے انتظار میں ہوتا ہے وہ نماز ہی میں ہوتا ہے۔ آپ آدھا گھنٹہ پہلے آ گئے مسجد میں اور ابھی ٹائم نہیں ہوا، آپ بیٹھے ہیں کہ نماز ہوگی تو میں نماز پڑھوں گا، وہ جو آدھا گھنٹہ آپ کا ضائع نہیں ہے، نماز ہی ہے۔ اسی طرح یہ جو نماز کا قیام ہے، یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، یہ جو نمازی ہوتا ہے نا، اصل میں جو قیام کرتا ہے، نماز کو قائم کرتا ہے، وہ 24 گھنٹے نماز میں ہوتا ہے۔ آپ نے فجر پڑھی ہے، اب لاشعوری طور پہ آپ کا دل انتظار میں ہو گیا کہ زور ہوگی، میں زور پڑھوں گا، لہٰذا آپ انتظار میں ہیں۔ اب یہ جو درمیانی ٹائم ہے، چاہے آپ سو رہے ہیں، چاہے آپ دفتر میں ہیں، چاہے آپ دکان پہ بیٹھے ہیں، آپ نماز میں ہیں اور آپ کو نماز کا ثواب مل رہا ہے،
اسی وجہ سے جو مومن ہے وہ رات کو سوتا ہے تب بھی ثواب ہے اس کو، وہ دن کو دکان پہ بیٹھتا ہے تب بھی اسے ثواب ہے۔ یہ اسلام سب اتنا آسان ہے، اور نیکیاں اللہ نے اتنی آسان فرما دی ہے کہ آپ دکان پہ بھی بیٹھے ہو تو آپ کو اللہ ثواب عطا فرماتے ہیں، لیکن نیت آپ کے اندر ایک لگن ہونی چاہیے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میں نماز کے انتظار میں، کب مجھے بلاوا آئے میں بھی حاضر ہو جاؤں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ محبتوں کی دعوے مارے، ورنہ ایک ایڈیم ہے، ایک مقولہ ہے کہ بندہ حبوں کا شے ہو یغنی و یسم، اور اسی طرح دوسرا ہے کہ جو بندہ جس سے محبت کرتا ہے بس اسی کا ذکر کرتا ہے، اس کا ذکر اکثر کرتا ہے۔ تو مجھے بتائیے جب ہمارا دعویٰ ہو کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو پھر ہم بہانے نہیں ڈھونڈیں گے کہ کب وقت آئے کب رب کا ذکر کریں، کب رب کی بارگاہ میں حاضر ہو، کب اللہ کی آواز پہ ہم لبیک کہیں اور نماز کے لیے حاضر ہو جائیں۔ میرے دوستوں، میں عرض کر رہا تھا کہ لوگ وظیفے پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ، لیکن یاد رکھیے گا کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر اثر نہیں کرتا، یاد رکھیے یہ مسئلہ۔ بعض حضرات نماز نہیں پڑھتے، وہ تسبیحات کھڑکاتے رہتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ جب تک آپ فرض پورے نہیں کریں گے وظیفے کام نہیں کریں گے۔ وظیفے پورے کرنے ہیں، اس سے فائدہ لینا ہے تو 5 وقت نماز ادا کریں، اس کے بعد نمازوں کے ساتھ وظائف کریں، پھر آپ دیکھیے گا وظائف کتنے کام کرتے ہیں۔ تو آج کی میری گفتگو یہ ہے کہ متقی شخص وہی ہے جو، ایک شخص نا کچھ عرصہ پرانی بات ہے، فیصل آباد میں تھا کبیر، ایک نام مجھے پتہ ہے لیکن میں نام نہیں لیتا، فوت ہو گیا۔ تو وہ کہتا تھا کہ اسے پوچھا گیا کہ جی آپ روزہ نہیں رکھتے؟ اس نے کہا میں روزہ رکھتا ہوں تو حضور مجھے کہتے ہیں تو روزہ نہ رکھا کر، تیرے بھوکے ہونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ تو ایسے ایسے بندے بھی مارکیٹ میں ہیں جو عملی طور پہ بالکل زیرو ہے، لیکن کہتے ہیں ہم اللہ کی ولی ہیں، بابے ہیں، ہم فلاں ہیں فلاں ہیں۔ یاد رکھیے یہ قرآن شروع میں ہی ہے، سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات ہے، میں جن کو قرآن نے فیض دیا وہ متقی ہیں، اور متقیوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز آج کل ایک فطرہ یہ بھی ہے کہ علماء کو اور صوفیاء کو الگ الگ کر دیا گیا، وہ کہتے ہیں یار یہ مولوی ہیں اور یہ اللہ والے ہیں، یہ بات نہیں ہے۔ وہ جو مولوی دوسرے ہیں ایک الگ بات ہے کہ وہ جن کا عمل سے تعلق نہیں ہے، لیکن یاد رکھیے گا کوئی صوفی ایسا صوفی نہیں ہو سکتا جس کے اندر علم نہ ہو۔ اور آپ اٹھا کے دیکھیں بابا شاہ ناتھ قادری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ہسٹری پڑھے، وہ درس دیا کرتے تھے۔ ہمارے ہر بزرگ نے درس دیا ہے، درس پڑھا ہے، قرآن پڑھا ہے، قرآن سکھایا ہے، قرآن سیکھا ہے۔ قرآن کے بغیر بندہ صوفی کیسے بن سکتا ہے؟ حضور کی حدیث کے بغیر بندہ اللہ کا ولی کیسے بن سکتا ہے؟ لہٰذا ان فتنوں کی طرف بھی سوچا کیجئے، نماز کو پکا کیجئے، یہ اپنی زندگی کی کتاب سے وہ ورقہ پھاڑ دیجئے جس میں نماز کا قضا کرنا ہے۔ کوئی نماز بندہ چھوڑ سکتا ہی نہیں، بس ختم، اس کے بعد کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ نماز کی پابندی کیجئے، یہ متقی لوگوں کی دوسری نشانی ہے۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ صلى الله على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔